ایک محلے کے مسجد کی تعمیر و مرمت کا کام شروع ہوا تو مطلوبہ رقم اکٹھی ہونے میں دیر ہو گئی۔ کمیٹی انتظامیہ نے امام صاحب سے کہا کہ محلے کی اس نکر والا بندہ ہے تو بہت بڑا تاجر، مگر اپنے تکبر اور فسق میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو اس سے بات کر لیں، ممکن ہے کہ کوئی صورت بن جائے۔ امام صاحب نے حامی بھر لی اور ایک دن شام کو جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ چند لمحے بعد تاجر صاحب اندر سے نمودار ہوئے۔ امام صاحب نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو صاحب خانہ سٹپٹا گئے اور بولے کہ ایک تو تمہارے اسپیکروں کے بار بار چلنے سے ہمارا سکون برباد ہے، اوپر سے تم میرے گھر تک آ پہنچے ہو۔ دوسرے محلے دار مر گئے ہیں جو مجھ سے چندہ لینے کی صورت آن پہنچی ہے۔ امام صاحب نے کہا، صاحب اللہ کا دیا ہوا موقع ہے، آپ کے لیے آپ کے دستے تعاون کی اشد ضرورت ہے، میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا۔ تاجر نے امام صاحب سے کہا، لاؤ اپنا ہاتھ، میں تمہیں چندہ دوں۔ امام صاحب نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، اس تاجر نے امام صاحب کے ہاتھ پر تھوک دیا۔ امام صاحب نے کمال صبر سے یہ ہاتھ اپنے کپڑوں سے صاف کر لیا اور دوسرا ہاتھ اس تاجر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ امداد تو میرے لیے ہو گئی، اب اس ہاتھ پر اللہ کے لیے امداد رکھ دیجیے۔ اس تاجر کو یہ بات نہ جانے کہاں جا کر لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور منہ سے استغفر اللہ نکلنا شروع ہو گیا۔ کچھ لمحات کے بعد شرمندہ ہوا اور اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں بولا، بتائیے کتنے پیسے درکار ہیں؟ امام صاحب نے کہا، ابھی 3 لاکھ روپے سے کام چل جائے گا۔ تاجر نے کہا، نہیں، یہ بتائیے آپ کو مکمل پروجیکٹ کے لیے ٹوٹل کتنے پیسے درکار ہیں؟ امام صاحب نے کہا، ہمیں مکمل طور پر 8 لاکھ روپے درکار ہیں۔ تاجر صاحب اندر جا کر 8 لاکھ روپے کا ایک چیک بنا کر لائے اور امام صاحب کو دیتے ہوئے کہا، آج سے اس مسجد کا جو بھی خرچہ ہو مجھ سے لے لیجئے گا، آج سے اس مسجد کی تمام ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر امام صاحب بہت خوش ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے واپس آ گئے۔ بات کرنے کا انداز، سلیقہ، تمیز اور ادب کہا جائے تو بڑے سے بڑا متکبر اور فاسق شخص بھی ہدایت پا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ برداشت، یہ صبر اور حوصلہ علماء کو علم ہی سکھاتا ہے۔